بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دار ارقم اسکول جوہر بائز کیمپس کراچی۔ مضمون اسلامیات، جماعت ہفتم، سبق غزوہ تبوک، درسی کتاب کا صفحہ نمبر 41 تا 43، معلمہ سیدہ مبین اسد۔ عزیز طلباء، آپ کو دار ارقم اسکول کی جانب سے مضمون اسلامیات کی آن لائن کلاس میں خوش آمدید۔ عزیز طلباء، اپنی درسی کتاب کے اس سبق میں غزوہ تبوک کی بلند خوانی آپ بہت اچھے انداز سے خود سے کریں گے۔ آئیے غزوہ تبوک کے چند واقعات کے بارے میں ہم اس ویڈیو کے ذریعے آگاہی حاصل کرتے ہیں۔ غزوہ تبوک کا تعارف۔ اسلام کے خلاف رومیوں کی سازش کو کچلنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مدینہ منورہ سے 700 کلومیٹر دور تبوک کے مقام پر پڑاؤ کیا۔ اس جنگ کو غزوہ تبوک کہا جاتا ہے۔ غزوہ تبوک کا پس منظر: فتح مکہ کے بعد سارا عرب اسلام کے زیر نگیں آ گیا تھا اور عرب میں کوئی بھی ایسی طاقت باقی نہیں رہی تھی جو اسلام کی مخالفت کر سکتی ہو۔ البتہ عرب سے باہر دو بڑی طاقتیں روم اور ایران اسلام کو اپنے لیے خطرہ محسوس کر رہی تھیں۔ 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ روم کا بادشاہ ہرقل مسلمانوں پر حملے کی تیاری کر رہا ہے، جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ کی تیاری کا حکم دیا۔ جنگ کی تیاری۔ غزوہ تبوک کا موقع پر موسم سخت گرم تھا، کھانے کی شدید قلت تھی، یہاں تک کہ بعض اوقات درختوں کے پتے کھانے پڑتے تھے۔ 8 ہجری میں کھجور کی فصل کم ہوئی اور اس سال 9 ہجری میں فصل پک کر تیار تھی۔ اگر اس کو بروقت نہ سنبھالا جاتا تو اس کے ضائع ہونے کا امکان تھا، اور مسلمان اس وقت فی الفور روانگی نہ چاہتے تھے، اور منافقین بھی بہت زیادہ سازشیں کر رہے تھے، مسلمانوں کو بہکا رہے تھے کہ ایسی گرمی میں سخت سفر نہ کرو، جس پر اللہ تعالیٰ نے منافقین کو قرآن مجید میں ان الفاظ سے تنبیہ فرمائی۔ ترجمہ: اور وہ کہنے لگے کہ ایسی گرمی میں نہ نکلو، کہہ دیجئے جہنم کی آگ اس سے شدید گرم ہے، کاش یہ لوگ سمجھتے۔ قرآن نے اس تنگی کے وقت کو ساعۃ العسرۃ کہا ہے۔ ان تمام مشکلات اور رکاوٹوں کے باوجود مسلمانوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم پر لبیک کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے کے لیے مسلمانوں کو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مالی اعصار کی روشن مثالیں قائم کی، اور وہ لوگ بھی جو زیادہ حصہ نہیں ڈال سکتے تھے، انہوں نے بھی اس غزوے میں اپنی شرکت کسی نہ کسی انداز سے اپنے مالی اعصار کر کے دی۔ اسلامی لشکر کی روانگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا مال اپنے لشکر میں تقسیم کیا۔ جب تیاریاں مکمل ہو گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30,000 کا لشکر لے کر تبوک کی طرف روانہ ہوئے۔ 18 آدمیوں کے لیے ایک ہی سواری تھی، جس پر سب باری باری سوار ہوتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثانیۃ الوداع کے مقام پر فوجی دستوں کو ترتیب دیا، کمانڈر اور علم بردار مقرر ہوئے، اور سب سے بڑا علم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ غزوہ تبوک میں مسلمانوں کی فتح۔ دوسری طرف رومیوں اور ان کے ساتھیوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر ہوئی تو ان میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنے کی ہمت نہ ہوئی اور وہ اندرون ملک مختلف شہروں میں بکھر گئے۔ مسلمان بغیر لڑائی کے کامیاب و کامران مدینہ واپس آ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک میں 20 دن قیام فرمایا۔ غزوہ تبوک کے نتائج و اثرات۔ دنیا میں اس وقت کی سب سے بڑی فوجی قوت روم پر مسلمانوں کا رعب و دبدبہ پڑ گیا۔ لوگوں پر یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی کہ اب جزیرۃ العرب میں اسلام کی طاقت کے سوا اور کوئی طاقت نہیں۔ مسلمانوں کی فوجی ساکھ میں اضافہ ہوا۔
ईसाई कबाइल ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होकर जज़िये की अदायगी कबूल की और सुलह का मुआहिदा किया। अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन की साजिशों का पर्दा चाक कर दिया और उनके खिलाफ सख्त रवैया इख्तियार करने का हुक्म फरमाया। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है कि आप इस वीडियो के ज़रिए ग़ज़वे तबूक के हालात व वाक़यात को अच्छी तरह समझ चुके होंगे। आइए इस वीडियो के इख्तिताम पर आपके लिए दरसी किताब के सफ़ा नंबर 44 पर से एक सरगर्मी आपके सामने पेश है और आप इस वीडियो के बगौर जायज़ा के बाद इस सरगर्मी को आप अपने किताब पर इसको हल कर सकते हैं। सरगर्मी में सवाल आपके सामने मौजूद है। सवाल नंबर 1 है, दुरुस्त बयान पर सही का निशान लगाएं। ये 1 था 5 आपके सामने बयानात मौजूद हैं और उनके नीचे उनके मुमकिना जवाबात, जिनमें से आप दुरुस्त जवाब का इंतखाब कर सकते हैं। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे, आपका हामी व नासिर हो और आपके दिलों को अपने इल्म के नूर से मुनव्वर फरमा दे। शुक्रिया।